نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک نئی صبح پروگرام اس نام سے لے کر حاضر ہوتے ہیں اور آج پھر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے۔ آئیے اس سے پہلے آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا فرمان سناتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کچھ یوں ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے کچھ فرشتے زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم اہتمام رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرمایا کہ ان کی بارگاہ میں سلام پہنچانے کے لیے کوئی عام سی مخلوق نہیں بلکہ نوری مخلوق کو اللہ پاک نے مقرر کیا کہ ادھر سے ہم سلام بھیجتے ہیں، اور نوری مخلوق معصوم فرشتے ہمارا یہ درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں کہ ان کا درود فرشتے معصوم اللہ کے فرشتے وہ سبحان اللہ نبی اکرم کے دربار میں پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے درود پاک پڑھتے رہا کریں، بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ بار بار فرشتے ہمارا درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے رہیں گے۔ تو آئیے ابھی بھی مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے محترم ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ایک نئی صبح جو کہ آپ دیکھتے ہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اس میں بہت ساری گفتگو بھی کرتے ہیں، کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ آج بھی ایک اہم ٹاپک کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ گفتگو شروع کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اہل بیت اطہار کی عبادات، اہل بیت کی عبادات۔ سبحان اللہ، اہل بیت اطہار وہ عظیم ہستیاں کہ جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، ان کی عبادات کیسی اعلیٰ قسم کی ہوا کرتی تھی۔ گفتگو اس پر کرنے سے پہلے آئیے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ حسب سے مصطفیٰ فریاد ہے، حسب سے مصطفیٰ فریاد ہے۔ ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے، ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ ہے۔ اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے، اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے۔ ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے، ہم شبیہ
مصطفیٰ فریاد ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے میری حاجت مدینے میں مرو ہے، میری حاجت مدینے میں مرو ہے، میرے حاجت روا فریاد 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 ہے، میں نکما ہوں نکمے کو نبھا، میں نکما ہوں نکمے کو نبھا، کون ہے تیرے سوا فریاد ہے، 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 حب سادات اے خدا دے واسطہ، حب سادات اے خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے، 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 حال ہے بے حال شاہ کربلا، حال ہے بے حال شاہ کربلا، آپ کے عطار کا فریاد ہے، 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 یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار اور پنجدن پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ بھی آپ نے کلام بھی سنا جس میں اہل بیت اطہار کا بھی ذکر موجود تھا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی جو ہے الحمدللہ وہ اہل بیت اطہار ہی کے حوالے سے ہے، عبادات اہل بیت، اہل بیت کی عبادات۔ یہ حضرات جو کہ سراپا الحمدللہ سراپا جود و سخا، سراپا عبادات ان کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری ان کو جہاں خصوصیات عطا فرمائی، ان خصوصیات میں ایک بہترین خصوصیت یہ بھی تھی
کہ یہ سارا کا سارا گھرانہ الحمدللہ عبادت گزار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، جو گھر والے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جب بات ہوتی ہے اہل بیت کی تو رضا بھائی سوال ہوتا ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام حسن، امام حسین، سیدتنا فاطمۃ الزہرا اور سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہی اہل بیت اطہار میں داخل ہیں۔ اچھا، بعض سمجھتے ہوں گے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جو دیگر شہزادیاں یا جو آپ کے جو دیگر شہزادے ہیں یہ اہل بیت اطہار میں داخل ہیں۔ تو اہل بیت اطہار سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت کا مطلب کیا ہے اور اہل بیت میں سے مراد کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے رشتہ دار ہیں جو اہل بیت میں داخل ہیں؟ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے احمد رضا بھائی اس پر ہم گفتگو کریں، پھر ان کی عبادات پر بھی انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل، آج کا جو موضوع ہے علی بھائی، اہل بیت اور ان کی عبادات، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے آمین، اور ان کا عبادت کا شوق ذوق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ علی بھائی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اہل بیت میں صرف جو آپ علیہ والسلام کی اولاد ہے وہی شامل ہے یا آپ کے ازواج بھی شامل ہیں؟ تو بالکل آپ علیہ والسلام کی جو اولاد ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیسا کہ حضرت امام حسن، امام حسین اور مولائے کائنات، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، تم سے ناپاکی کو دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک کر کے صاف ستھرا بنا دے۔ خزائن العرفان جو کہ تفسیر کی کتاب ہے، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بہت ساری احادیث سے سوانح کربلا کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اہل بیت کے اندر یہ جو امام حسن، امام حسین، مولا کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین سرکار علیہ السلام کی بیویاں یہ بھی شامل سبحان ہیں، اللہ۔ ازواج مطہرات۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اہل بیت بطور مسکن یعنی بطور گھر کے، جی جی، ٹھیک ہے، تو ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور اہل بیت بطور نسب یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی ماشاءاللہ، یعنی ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی جو اولاد پاک ہیں، یعنی جتنی بھی آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، پھر آپ کے نواسے وغیرہ ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ اس میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اہل بیت اطہار کی، اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ عظیم ہستیاں ہیں، اور ان پر تو ایک بڑا پیارا کلام بھی مولانا حسن رضا خان صاحب نے بڑا پیارا اہل بیت کی شان میں ایک کلام بھی لکھا نا، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان گھر والوں کی، کیا عظیم گھرانہ ہے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرات کی۔ یقیناً یہ ہمارا مقدر ہے، ہمارے نصیب ہے کہ ان کی باتیں کرنے کی ہمیں الحمدللہ سعادت عطا ہو رہی ہے۔ میں آگے بڑھوں گا ہمارے دوسرے مہمان کی طرف، اور اب میں چاہوں گا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی اہل بیت اطہار کی عبادات کے حوالے سے، اس ٹاپک کے حوالے سے ندیم بھائی کیا فرماتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی عبادات کے حوالے سے کچھ اب بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی، اہل بیت اطہار کی گفتگو چل رہی ہے، ماشاءاللہ ان کے فضائل جی، ابھی کچھ آیت تطہیر سے جو ہے وہ احمد رضا بھائی نے بیان کیے، اور ہمارے یہاں پر ایک جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی بزرگ ہستیوں کے فضائل ہی میں جو ہے نا وہ منحصر نظر آتے ہیں، یہ نا فضائل ہی سننے ہیں، محرم الحرام میں بھی جو ہے نا عموماً فضائل ہی بیان ہوتے ہیں، حالانکہ سیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے ہر پہلو کو بیان کیا جائے۔ تو یہ عبادات کا جو حصہ ہے، ظاہر سی بات ہے اہل بیت اطہار جو ہے وہ ہمارے لیے عبادت الہی میں آئیڈیل ہے، اور کیوں نہ ہو۔ صاحب قرآن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، رب تبارک و تعالی نے جا بجا نماز کا حکم
وہاں پر اس میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، دیکھیں کئی مرتبہ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے کہ نماز ادا کروں. پھر نماز کی یوں سمجھے کہ جو ہم پر جو اہم فریضہ ہے اور جو ہمارا مقصد حیات ہے اور عمل کا جو معیار ہے، قرآن کریم میں جا بجا اس کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا. تو ایسا کیسے ہوتا کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو یوں اہل خانہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہ کرے؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ تو ان کی زندگی مبارکہ میں جو ہے وہ ماشاء اللہ الکریم عبادت کا پورا چیپٹر ہے. صحیح. اور سیرت نگاروں نے جب ان کی سیرت لکھی نا، قلم اٹھایا نا، تو باقاعدہ جو ہے وہ ان کی عبادات کا تذکرہ کیا. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں تو کمال کی عبادت تھی، مثال نہیں ملتی ان کی عبادت اس قدر تھی. اور میری وہ بہنیں کہ جو کئی سارے بہانے بنا رہی ہوتی ہیں، ٹائم نہیں ملتا اور دیگر چیزیں، ان کو بھی یہاں پر جو ہے وہ درس لینا چاہیے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا انداز کیا تھا، اور آپ کے خود بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کو بیان فرما رہے ہیں. بیان کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی امی جان کو دیکھتا کہ آپ جو ہے وہ رات میں اللہ کی عبادت میں محو ہو جاتی، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، یعنی صبح تک آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی. اچھا یہ تو عبادت کا انداز کہ ساری رات جو ہے وہ عبادت میں گزر رہی ہیں. اچھا صرف عبادت نہیں علی بھائی، تلاوت، یعنی سمجھے کہ قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت کا سلسلہ بھی ہے، اس کے علاوہ شوہر کی خدمت بھی ہے، گھر کے کام بھی انجام دینے ہیں، اس کے باوجود رات میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا ہے. اچھا پھر عبادت کرنے کے بعد ایک اور عمل جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، کتنا شاندار عمل، کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی. سبحان اللہ. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اپنی امی جان سے کہ امی جان آپ کا یہ عمل کیسا کہ آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے کثرت سے جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرتی ہے، اپنے لیے نہیں کرتی؟ تو سبحان اللہ، آپ نے امت سے محبت کا کیا خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اظہار کیا. آپ کہتی ہیں کہ پہلے پڑوسی ہیں پھر گھر والے ہیں. اور یہ یوں سمجھے کہ مسلمانوں سے آپ کی محبت کا انداز تھا. لیکن یہاں پر عبادت دیکھیں علی بھائی، پوری رات گزر جا رہی ہیں اور آپ اللہ کی عبادت میں محو ہیں. آج ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، اگر ان کی نماز میں حالت دیکھیں تو بڑی سستی پائی جاتی ہے. اچھا کیا ہے جناب، گھر کے کام بہت ہیں، جب پوچھا جاتا ہے تو وقت نہیں ہے. اچھا شاپنگ کے لیے کئی گھنٹے وقت ہے، مارکیٹ میں گزر جاتے ہیں. اگر یہ خواتین کو بولو نا کہ چلو جناب آج یہاں پکنک کا جو ہے نا وہ شیڈیول بنایا جائے، تو فوراً ریڈی ہے اور ساری کی ساری تیاریاں ہو جانی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، تو سارے ٹائم مل جائیں گے اور مارکیٹ میں گھومنے کے ٹائم مل جائیں گے، لیکن عبادت کا ٹائم نہیں. اچھا کچھ وہ مجھے ہو سکتا ہے سننے والی میری بہنیں ہوں کہ جو کہتی ہوں کہ یار ہمارے بچے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے تو جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا، بچے جو ہے وہ پیشاب کر دیتے ہیں. اچھا اس میں بھی پھر کئی سارے مسائل ہوتے ہیں کہ کپڑوں پر ایسا ہو گیا، نہیں بھی ہوا ہوتا تو کپڑوں کو ناپاک جو ہے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ غلط فہمیاں بھی ہمارے یہاں پر پائی جا رہی ہوتی ہے. اور اسکول کالجز میں پڑھنے والی جو سسٹرز ہیں ہماری، یہ بھی جو ہے وہ نماز کو ترک کر رہی ہوتی، کبھی کوچنگ میں ہے تو نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہو رہی ہے. اس طرح کی مصروفیات کو بنا کر نماز کو ترک کیا جا رہا ہوتا ہے. صحیح. تو ان کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت میں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور انہی کا فیضان آج سادات کرام کی صورت میں پوری دنیا میں عام ہے. تو ان کی سیرت سے ہمیں درس لینا چاہیے، اسپیشلی میری جو اسلامی بہنیں ہیں ان کو درس لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور ان کا بڑا خوبصورت انداز تھا سبحان اللہ کہ انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ عبادت کے لیے ایک جگہ فکس کی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جو عورتیں اپنے گھر میں عبادت کے لیے خاص کر لیں. تو خاص کرنے کے بعد یہ جو ہے اس مسجد میں عبادت کیا کرتی تھی اور عبادت کے جو ہے وہ برکتیں حاصل کیا کرتی تھی. اب چونکہ اس کی رغبت کے لیے ظاہر سی بات ہے سننے والے سمجھ رہے ہوں کہ نماز پڑھنی ہے اور یہ پڑھتے تھے تو فضائل بھی جو ہے وہ سامنے ہوتے ہیں نا، تو بعضوں کا ذہن بن جاتا ہے. میں یہاں پر ضمناً جو ہے وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ فضیلتیں بیان کر دوں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود اپنی زبان مبارک سے جو ہے وہ نماز کے فضائل بیان کیے ہیں. اور ایک بڑا ہی پیارا یہاں پر میں واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کے راوی بھی ہیں اور یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے وہ ساتھ تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسم سرما میں اپنے مکان عالی شان سے باہر تشریف لائے. تو آپ نے دیکھا کہ
ایک درخت سے جو ہے وہ پتے جھڑ رہے تھے، تو آپ اس درخت کے قریب تشریف لے گئے اور اس کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلانے لگے، ٹھیک ہے جی. اب اس سے اور جو ہے وہ پتے جھڑنے لگے. اب میں تو عشق کے جملے میں یہ کہوں گا کہ وہ جھاڑ بھی جو ہے نا وہ مچل رہا ہوگا، جھوم رہا ہوگا کہ آج جو ہے وہ معراج کے دلہا نے مجھے مس کیا ہے، تو جھوم ہی رہا ہوگا. تو اس سے پتے جو ہے نا وہ جھڑ رہے تھے. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ خطاب کیا اور کہا کہ اے ابو ذر، کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، اسی طرح جو نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو کتنی نماز کی جو ہے وہ پیاری فضیلت ہے. اس کے علاوہ مزید اگر ہم اور دیکھیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ایک بہترین عمل ہے، جو اس میں اضافہ کر سکے تو اسے ضرور کرنا چاہیے. جو اس میں اضافہ کر سکے تو وہ یہ ضرور کرے. اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے. الصلاۃ نور، نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے. تو نماز کی کتنی پیاری فضیلت کہ نماز نور ہے. یقیناً جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ خود نور والا ہو جاتا ہے. اس کی قبر میں بھی نماز کی وجہ سے نور ہوتا ہے. جو قیامت کا ہوش ربا منظر ہے وہاں پر بھی نور علی نور جو ہے وہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو نماز کے بڑے جو ہے وہ فضائل ہیں. تو یہاں پر حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے بڑی پیاری جو ہے وہ نماز پر نظم لکھی ہے. میں چاہوں گا کہ چند اشعار اس کے پڑھ لیے جائیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیدار حق دکھائے گی بیویوں نماز، دیدار حق دکھائے گی بیویوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی بیویوں نماز، دیدار حق دکھائے گی بیویوں نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی بیویوں نماز، خالق سے بخشوائے گی بیویوں نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی بیویوں نماز، سب کچھ تمہیں پہنائے گی بیویوں نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر، آرام سے سلائے گی بیویوں نماز، آرام سے سلائے گی بیویوں نماز، حوریں ترانے گائے گی اور جھوم جھوم کر، حوریں ترانے گائے گی اور جھوم کر، نغمے تمہیں سن
سنائے گی بیبیوں نماز، نغمے تمہیں سنائے گی بیبیوں نماز۔ بھائی اور یہاں علی بھائی خواتین ہوتی نا کہ یار مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، مجھے یہ بھی ملنا چاہیے، شوہر جو ہے وہ بات نہیں مانتا، بچے بات نہیں مانتے ہیں، اور طرح طرح کے شکوے ہو رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ چیزیں چاہیے جو جائز ہیں، جو مل سکتی ہیں، تو ساری کی ساری چیزیں نماز دلوا سکتی ہیں۔ تو آپ کیا خوب لکھتے ہیں، سبحان اللہ، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی بیبیوں نماز، سب کچھ تمہیں دلائے گی بیبیوں نماز۔ پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی بیبیوں نماز، محشر میں کام آئے گی بیبیوں نماز۔ بات عظمی کی مانو نا، چھوڑو کبھی نماز، بات عظمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی بیبیوں نماز، اللہ سے ملائے گی بیبیوں نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جنت چاہیے، جنت کی نعمتیں چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے، ہاں رضائے مصطفیٰ چاہیے، رضائے الہی چاہیے، مشکلات کا حل چاہیے، پریشانیوں کا حل چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، اولاد فرما بردار ہو جائے یہ چاہیے، دیگر دعاؤں کی قبولیت چاہیے۔ تو آئیے نا اسلامی بہنیں، نمازوں کی طرف آئیے، اور آج سے نیت کر لیجئے کہ اہل بیت خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ سیرت کا جو پہلو عبادت والا سنا ہے، تو انشاءاللہ الکریم ہم بھی جو ہے کنیز فاطمہ بنیں گی، اور انشاءاللہ الکریم نماز کی پابندی کریں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، جو میری ناظرات ہمیں جو دیکھ رہی ہیں، جو میں سننے والیاں ہیں، دیکھنے والیاں ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آج ہم اسلامی جو عورتیں ہوتی ہیں، خواتین، وہ کہتی ہیں کہ ہم تو حضرت فاطمہ کی کنیز ہیں، کنیز فاطمہ ہیں، حضرت فاطمہ کی سچی خادمہ ہے، اور کنیز فاطمہ ہو اور نماز ہی نہ پڑھے، کنیز فاطمہ ہو اور پردہ ہی نہ کرے۔ اگر ہم عبادات تو ایک ٹاپک ہے ماشاءاللہ، ان کے پردے کے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اب ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کے سارے معاملات ہم دیکھیں، اور حقیقی معنوں میں صرف زبانی دعوے نہ ہوں کہ میں تو ان کی کنیز ہوں، میں تو ان سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ اگر نماز کی بات کی جائے تو ہماری خواتین جو ہیں، ہماری اسلامی بہنیں جو ہیں، نمازوں کے حوالے سے بہت کمزور ہیں۔ بلکہ ایک روایت تو یہاں تک میں نے سنی اور پڑھی، یہ بتائی جاتی ہے کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، میرے مالک و مولا، تو نے رات کو اتنا چھوٹا کیوں بنایا کہ تیری بندی فاطمہ ادھر ایک سجدہ کرتی ہے اور دوبارہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو اتنے میں رات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے لمبے لمبے ان کے قیام ہوا کرتے تھے، طویل طویل سجدے ہوا کرتے تھے کہ ایک سجدے کے اندر اللہ اکبر پوری رات ہی گزر جایا کرتی تھی۔ کیا شان ہے حضرات کی، اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ تو صرف نام نہیں لینا ہے بلکہ عبادات بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہاں میں ایک بات کا ذکر کروں گا کہ بعض اوقات جو ہے وہ نمازی جو خواتین ہیں نا، یہ بھی کچھ ایسے ایونٹس آتے ہیں یا ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ جیسے بالخصوص شادیوں میں جانا ہو تو اب جناب میک اپ کیا ہوا ہے، اب وہ وضو کر لیں گے تو میک اپ جو ہے وہ سارا کے سارا دھل جائے گا، حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اب مطلب اب میں اس پہ کیا خیر تذکرہ کروں۔ شوہر کے لیے میک اپ اگر کوئی کرتی ہیں اچھی نیت کے ساتھ تو وہ بالکل جو ہے وہ اس کے لیے ثواب بھی ہے، لیکن شوہر کے لیے ہو۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے نا، شوہر کے علاوہ سب کے لیے ہے، جس کے لیے تھا اس کے لیے نہیں ہے، باقی جو ہے وہ
سب کے لیے. کسی نے کہا ہے کہ میک اپ جو ہے نا اس کا ایک واحد معنی یہ ہے کمی کو پورا کرنا. ٹھیک ہے جی. تو خیر بہرحال یہ اگر شوہر کو بھائے اور اس کو اچھا لگے تو اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن ایسی جب کنڈیشن آتی ہے نا شادی کی, اور بالخصوص جب کہ اس کی خود کی شادی ہو, تو جناب اب اس کو تو صبح سے جو ہے وہ دلہن بن کے بیٹھے رہنا ہے, اور ملاقات جو ہے وہ ملاقات کرنے والے آ رہے ہیں, اس سے ملاقات کر رہے ہیں. اب ایسے وقتوں میں اس کا نماز ادا کرنا, علی بھائی یہ ایسا سمجھتے میرے لیے بہت مشکل ہے. حالانکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک واقعہ میرے ذہن میں کہ ایک دلہن کا یہ واقعہ ہے کہ جب اس کا میک اپ جو ہے وہ کیا گیا, گھر والوں نے جو ہے وہ اس کو, ظاہر سی بات ہے دلہن ہے تو اس کا کچھ میک اپ ہوا, اب نماز کا وقت آ گیا. تو اس نے کیا کیا نا, وہ اٹھ گئی وضو کرنے کے لیے. تو گھر والے بڑے متعجب ہوئے کہ اتنا مہنگا میک اپ کروایا ہے, اب تو ہزاروں میں بات پہنچ گئی نا, اتنا مہنگا میک اپ کرایا ہے اور تو جو ہے وہ اس کو دھلنے کے لیے جا رہی, وضو کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ میں نماز تو نہیں چھوڑ سکتی. کیا بات ہے, میں نماز تو نہیں چھوڑ سکتی, کیا معلوم کہ میری موت آ جائے اور میں جو ہے وہ میری نماز قضا ہو جائے اور میں اسی طرح دنیا سے چلی جاؤں. یہ سوچ ہے. اب بھی ایسے سوچ والے باقی ہیں, لیکن ہیں کتنے, بہت تھوڑے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ کیسی ہی کنڈیشن ہو, مارکیٹ میں ہو, شادیوں میں ہو, کسی بھی طرح ہو, ہمیں نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے, اور اسپیشلی اسلامی بہنیں جو ہے وہ اس پر خاص توجہ فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک آج کی ہماری اسلامی بہنیں جو سننے والی ہیں, نیت بھی کریں, ساتھ ساتھ سن کر جو ہے نیت بھی کریں. کل سے نہیں بلکہ آج, بلکہ ابھی سے. اگر آج کی آپ نے جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں, جو بھی وقت نماز کا ہے, تو ابھی کی نماز اگر نہیں پڑھی ہے تو پڑھنا ہے انشاءاللہ. پچھلی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں جن کو پڑھنا ضروری ہے ان کو ہی پڑھنا ہے. اسلامی بہنیں سوچ رہی ہوں گے کہ یار اب تو بالکل شروع سے جو ہے نا ہم کو ہی لیا ہوا ہے, اور لگتا ہے کہ آج جو ہے وہ ہم ہی پر ہیں. تو چلیں اچھا ہے, اگر نہیں پڑھتے تو یہی سوچنا چاہیے کہ میرے ہی لیے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے. جہاں بات کی ہے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, تو میں چاہوں گا کہ قاری صاحب اگر دیگر جو ہماری خواتین اسلام, جو اسلام کی معزز خواتین ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑا مقام ازواج مطہرات کا بھی ہے. سبحان اللہ. تو ازواج مطہرات کی بھی اگر عبادات کچھ اس کا تذکرہ ہو, وہ ہماری مائیں ہیں الحمدللہ, امت کی ماں ہیں وہ, تو ان کے حوالے سے بھی کچھ تذکرہ مل جائے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام معاملات کو بطور احسن انجام دینے کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی بہت کرتی تھی. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن کو اکثر روزہ دار ہوتی, اور رات کو مسجود حقیقی عز وجل کی بارگاہ صمدیت میں سجدہ ریز رہتی. یعنی دن میں روزہ رکھتی اکثر, اور رات کے اندر اللہ پاک کی عبادت میں پوری گزارتی. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت سیدنا امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ناگہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی. یعنی ان کی نماز تہجد بھی نہیں آتی تھی. فرض نماز کی تو پابندی کیا کرتی تھی, نوافل کی بھی کثرت کیا کرتی تھی, اور دن کو روزہ رکھتی تھی. اسی طریقے سے حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبادت و ریاضت کی خوشبوؤں سے خوشبودار تھی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت سے متعلق ایک واقعہ ملاحظہ کیجیے. چنانچہ ایک بار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی وسلم نماز فجر کے بعد ان کے حجرے سے تشریف لے گئے, ان کے کمرے سے تشریف لے گئے. یہ اس وقت اپنی سجدہ گاہ میں تھی, یعنی سجدے میں تھی. پھر چاشت کے وقت واپس تشریف لائے کچھ دیر کے بعد. اب بھی اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا, یعنی پوچھا, تم اس وقت سے یہیں بیٹھی ہوئی ہو جبکہ میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ تو عرض کیا, جی ہاں. فرمایا, میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار پڑھے ہیں کہ اگر انہیں تمہارے ساری دن کی عبادت کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ بھاری نکلیں. وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ کلمات تو پتہ چلا حضرت سیدتنا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ دن میں وہ روزہ رکھتی تھی, راتوں کو عبادتیں کرتی تھی, قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. اچھا, یہ تو چلیں جو امہات المومنین ہیں ان کے بارے میں. ہمیں چونکہ اسلامی بھائی بھی سن رہے ہیں اور خواتین بھی سن رہی ہے, تو اسلامی بھائیوں کے لیے میں عرض کروں گا کہ واقعہ کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کل عاشوراء کا دن ہے,
تو آج کی رات اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ ان سے کچھ مہلت لے لی جائے اور ہم اس رات خوب اللہ تعالیٰ کی جی بھر کے عبادت کریں۔ اب آپ دیکھیں دشمن یزیدی سامنے ہیں، سر پر منڈلا رہے ہیں، خوف کا معاملہ ہے، مصیبتوں پریشانیوں نے بالکل ڈیرا ڈالے رکھا ہے۔ یہ ٹینشن نہیں ہے، یہ پریشانی ان کو لاحق نہیں ہے کہ بھئی کسی طرح یہ مصیبتیں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور دشمن مغلوب ہو جائیں، یہ پریشانی نہیں۔ اگر تمنا ہے تو کیا تمنا ہے کہ یہ رات ہمیں عبادت کے لیے مل جائے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مل جائے، اور آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں اس رات خوب عبادتیں کری، خوب قرآن پاک کی تلاوت کری۔ اسی طرح اگلے دن اب ہم بہت سارے میرے نوجوان اسلامی بھائی ہوں گے جو اپنے آپ کو کہتے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد ہیں۔ ہم محرم الحرام کے اندر خوب سبیل حسین لگا کر پانی بھی پلاتے ہیں، کھچڑا بھی کھلاتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ان کے ذکر بھی کرتے ہیں، ان کی محفلیں بھی ہم مناتے ہیں، ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں۔ بالکل یہ بھی صحیح ہے، الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کے معمولات میں سے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ مگر صرف ہم زبان سے حسین حسینی کرتے ہیں، کیا ہمارے کردار کے اندر حسینی ہے؟ کہ ہمارے کردار کے اندر حسینیت ہے؟ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورہ کے دن جب آپ کو شہید کیا جا رہا اس وقت بھی آپ سجدے میں ہیں، تو سجدے میں سر کٹا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے عاشقوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں سر پر تلوار لٹکی ہوئی ہے، دشمن ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی میرا سر اگر جھکا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے، سجدے میں جھکا ہے۔ تو یہ ان نفوس قدسیہ کے اندر عبادت کا شوق تھا، عبادت کا ذوق تھا۔ اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے، مقام صبح پر جب غزوہ خیبر سے آپ پلٹے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرما لی، مگر آپ نے نماز ادا نہیں کری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کے زانو پر سر رکھ کر سو گئے، ٹھیک ہے۔ اب عصر کا ٹائم جا رہا تھا، عصر کا ٹائم جا رہا تھا۔ اب مولا کائنات کبھی سورج کو دیکھتے ہیں تو کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل ڈالا جائے، رکاوٹ ڈالی جائے۔ تو اب دیکھتے ہی دیکھتے سمجھو جو سورج تھا وہ غروب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ رکت طاری ہوئی، وہ کیفیت طاری ہوئی، نماز چھوٹ جانے کا وہ یعنی کہ غم لاحق ہوا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، اور آنسو نکل کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار پر پڑے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی کیوں غم زدہ ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میری نماز یعنی میرے عصر کی نماز باقی اور سورج ڈوب گیا۔ پھر پورا واقعہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کر کے وہ سورج کو واپس پلٹاتے ہیں۔ مگر بات یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے مولا کائنات علی المرتضیٰ، ہم اہل بیت کو ماننے والے لوگ ہیں، یہاں دیکھو مولا کائنات ان کی نماز عصر جو کہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اور خاص اس نماز کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ کی نماز۔ تو آپ کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے بظاہر، ٹھیک ہے، تو آپ کو کتنا غم ہو گیا، کتنا ٹینشن ہو گیا کہ آپ اس کی وجہ سے رونے لگے۔ تو یہ ہمیں بھی ہونا چاہیے، مگر ہمیں نماز جاتی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار کے دلوں کے اندر عبادت کا شوق تھا، عبادت کا ذوق تھا، اللہ کی اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں تو صرف زبانی سمجھو جمع پونجی نہ ہو، زبانی خرچ نہ ہو، زبانی دعوے نہ ہو، بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر بھی ہم بھی اپنے اندر عبادت کا اور تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، ورد و وظائف کا، دیگر عبادات کا ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ تو علی بھائی آپ دیکھیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم
ایک طرف سورج کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف غم یہ ہے کہ بھئی میری نماز عصر قضا ہو جائے گی، اور ایک طرف یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے ادب کا خیال ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے، تو کروں تو میں کیا کروں؟ وہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے نا، مولا علی نواری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، عبادتیں الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اور ہم میں سے کئی دیکھنے والے ایسے ہوں گے جو کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار 4 ٹائم کی تو پڑھ لیتا ہوں لیکن یار فجر میں نہیں اٹھ پاتا ہوں، ہے نا. ان سے میں پوچھتا ہوں، بتائیں آپ کی اگر 4 بجے ٹرین ہو، آپ نے ٹکٹ بنایا ہو جناب بہت مہنگا، آپ نے اے سی کا ٹکٹ بنایا ہو، 2000 کا آپ کا ٹکٹ ہے، کیا خیال ہے آنکھ نہیں کھلے گی؟ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گھر کے اندر آگ لگ جائے 4 بجے 5 بجے، کیا خیال ہے آنکھ نہیں کھلے گی؟ تو یہ اصل میں مسئلہ یہ نا کہ جب ہم کسی چیز کو امپورٹنٹ سمجھ لیتے ہیں نا، جب ہم کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر وہ چیز ہمیں کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہم دل جمی کے ساتھ اس کو کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نماز کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے. اگر ایسا ہے تو سوچنا چاہیے. نماز تو اہم ترین عبادت ہے اور بہت اہم فرض ہمارے اوپر ہے، تو لہٰذا عبادت نماز کی صورت میں ہوں یا دیگر عبادتیں ہوں، ہر عبادت کو خوش دلی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آسان ہوگا. تو آج اہل بیت اطہار کی عبادت کا ذکر ہوا، آئیے انہی حضرات اہل بیت کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے، ان کی برکتیں لیتے ہوئے آج ہم سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم 4 ٹائم کے نہیں بلکہ 5 ٹائم کے نمازی بنے گے انشاءاللہ. جو ایسے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کہ جو 1 ٹائم کی نہیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ 5 وقتہ نمازیں پڑھیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، یہ بھی ضروری ہے کہ اگر پچھلی نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں تو اس کو بھی یاد رکھیے کہ ہمیں حساب لگا کر ادا کرنا ہوگا. جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں سب کا حساب لگا کر باری باری سب کو ترتیب وار ادا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار کی عبادات کا صدقہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا.